السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید محمود شاہ سے مخاطب ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہنوں، میں آج آپ کو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ سب باتیں بتاؤں گا، آپ شروع سے آخر تک اس کو سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، ولولہ پیدا ہوگا، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اسلاف کیا تھے اور ہم کیا ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پہلے خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد آپ کہیں گئے ہوئے تھے، جب آئے تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کے دوست حضرت محمد نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے اور کہتا ہے وہ اللہ ایک ہے۔ انہوں نے کہا اگر انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ نبی ہیں تو میں اس کو تصدیق کرتا ہوں۔ آمنا صدقنا، حضرت ابوبکر صدیق عنہ کو اسی نام صدیق کہا گیا کہ آپ نے بے قرط یہ تصدیق کر دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اور اللہ کے بارے میں ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق عنہ کے بارے میں ان کی اتنی خدمات ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ میں نے تمام لوگوں کا، تمام امت کا میں نے قرضہ اتار دیا ہے، اور ابوبکر کا جو ہے قرضہ یا احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود ادا کریں گے۔ ابوبکر کے جو ہے احسان اللہ تعالیٰ خود چکائیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا تو آپ سے چلا نہیں جاتا تھا، تو آپ صحابہ کرام سے ان کو پکڑ کے لے آتے تھے، مسجد نبوی میں سہارے سے جاتے تھے مسجد نبوی پر۔ ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا کہ نماز کا وقت، نماز کھڑی ہونے لگی، وقت ہو گیا، تو لوگوں نے آ کے اطلاع دی کہ بھائی وہ نماز کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ نہیں سکتے، تو آپ نے کہا، تو لوگوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا دیں۔ بولا نہیں، عمر نہیں پڑھا، ابوبکر پڑھائیں۔ پھر وہ لوگ آئے کہ جی نماز کا وقت ہو رہا ہے، بولا نہیں، ابوبکر نماز پڑھائیں گے۔ تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ آپ نے اشارہ دے دیا کہ میرے بعد خلیفہ ہی ہوں گے اسلام کے۔ اس کے بعد جب خلیفہ بنا دیے گئے تو اس کے بعد ان کا کپڑے کا کاروبار تھا۔ ایک دن جا رہے تھے خلیفہ بننے کے بعد کپڑا لے کے بازار میں بیچنے کے لیے، تو راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے۔ بولے کہاں جا رہے ہیں؟ بولیں گے کہ میں کپڑا بیچنے جا رہا ہوں، یہ میرا تجارت ہے، تو میں گھر کا خرچہ چلاؤں گا۔ بولیں گے کہ آپ اگر اس طرح تجارت میں لگیں گے تو امت کا کام آپ کیسے کریں گے، خلیفہ کا کام کیسے کریں؟ کیونکہ خلیفہ اس زمانے میں جو ہوتا تھا وقت کا بادشاہ، کمانڈر ان چیف، قائد القضا، سب چیز وہی ہوتا تھا۔ تو بولا آپ اس میں لگ جائیں گے سرکاری امور رہ جائیں گے سارے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر، بولا ٹھیک ہے، بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔ تو آپ کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کی بیوی نے کہا کہ میٹھا کھانا دل چاہتا ہے۔ آپ نے کہا بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، بچت نہیں ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ کرتی ہوں۔ وہ تو تھوڑا تھوڑا جو ہے نا آٹا، سوجی، گھی، جو بھی تھا، شکر، اس نے جمع کیا۔ ایک دن حلوہ بنا کے پکایا تو حضرت نے کہا یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ بولا چیز جو مہینے کا راشن آتا ہے بیت المال سے، اس سے تھوڑا تھوڑا میں نے بچایا تھا اور اس کے بعد اس سے حلوہ بنایا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا، اس کا مطلب یہ کہ میرے جو آتا ہے مہینے کا راشن یہ اس سے زائد ہے، جبھی تو حلوہ بنایا۔ انہوں نے خزانچی کو بیت المال لکھ کے دیا کہ آئندہ اتنا وزن، یعنی اتنا راشن کم میرے کو دیا کرو۔ یہ تھے خلیفہ۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب کفار مکہ نے بہت تنگ کیا اور اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے مکہ سے مدینہ ہجرت کریں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کسی وقت بھی ہم آئیں گے اور ہجرت کریں گے، حکم ہوگا۔ اب وہ کسی مکان پہ گئے تو بولا ابوبکر آ جاؤ جلدی سے، اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری سے انہوں نے پہلے تیار رکھی تھی اور اس کے بعد لے کر گئے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر جب چلے گئے تو پھر اوپر ایک پہاڑی پہ چڑھے، تو اس کے بعد وہاں انہوں نے صفائی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور کہا کہ دیکھیں وہ جو ہے نا یہاں پر اچھا وہاں پہ ایک سوراخ تھا، انہوں نے اپنا کرتا پھاڑ کے سارے جگہ سوراخ بند کر دیے کہ کوئی زہرو جانور تنگ نہ کرے، نقصان نہ پہنچائے۔ تو ایک سانپ 100 سال سے یا کتنے سال سے
وہاں موجود تھا، اس کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے، تو وہ زیارت کرنا چاہتا تھا، تو ابو بکر کیا ہوا، اپنا پاؤں اس میں لگا دیا، سوراخ بند ہو گیا، اس کو پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس نے ان کو کاٹ لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے نا جنبش نہیں کی، اور کہتے ہیں آنکھ سے آنسو گر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ اٹھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ پہ چہرے پہ جہاں آنسو گرے تو انہوں نے کہا ابو بکر کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ بتایا کہ سانپ نے کاٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے پاؤں میں لگا، ان کو اللہ نے شفا دے دی۔ اور دوسری بات یہ کہ اتنی دشوار گزار وہ راستہ تھا جو آپ کو وہ غار ثور میں جو اوپر لے کے چڑھے تھے، کہتے ہیں کہ بہت مشکل راستہ ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ابو بکر اپنے کندھے پہ بٹھا کے کیسے لے گئے۔ تو آپ اچھا پھر دوسری بات ہے، جب بھی آپ نے کہا اسلام کے لیے مدد چاہیے، خدمت، ابو بکر نے پورے گھر کا سامان دے دیا ایک دفعہ۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں جو ہوں ان سے آگے نکلوں گا۔ جب آپ نے فرمایا بھائی کس نے کیا لایا کیا، ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ بولا جی میں صرف گھر میں اللہ رسول محبت چھوڑ کے سب لے آؤں۔ جا کے عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا آج میں جیت جاؤں گا ابو بکر سے، آدھا سامان لائے وہ۔ تو آپ سے فرمایا کہ ابو بکر تم کیا لائے؟ بولا اللہ رسول کی محبت چھوڑ کر آؤں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو تمام صحابہ رونے لگے، ابو بکر بھی جنون چاڑی ہو گیا، طاری ہو گیا، انہوں نے کہا میں تلوار سے گردن اڑا دوں گا جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے سینے میں بات ڈالی۔ حضرت عمر ابو بکر سے عمر نے کہا اے عمر سن لو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گیا ہے، جو اللہ کے مانتا ہے تو وہ سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گیا ہے، اور جو حضور اللہ مانتا ہے تو سمجھ لو اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ صرف اللہ کی ذات کے علاوہ سب کو مرنا ہے، سب فانی ہے۔ تو اور اس کے بعد جب یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف بھی پیش کی، یہ احکامات بتا، عمر رضی اللہ عنہ کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، ورنہ وہ کہتے میں تلوار سے گردن اڑا دوں گا کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو یہ بات۔ اچھا دوسری بات یہ کہ جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو آپ کو لوگوں نے کہا کہ بڑا فتنہ ہے، مسئلے ہیں، آپ ابھی زکوٰۃ چھوڑ دیں، زکوٰۃ وصول نہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زکوٰۃ دیتا تھا حتیٰ کہ اونٹ کی کوئی نکیل بھی دیتا تھا، میں نکیل تک وصولوں گا، میں زکوٰۃ وصولوں گا۔ تو یہ ان کا کارنامہ ہے۔ اچھا اسی طریقے سے انہوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا وظیفہ بھی زیادہ مقرر کیا اور اپنا اس کا کم مقرر کیا اپنی فیملی کا۔ تو اس لیے ابو بکر صدیق عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے دنیا میں سب کا احسان بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر احسان بدلہ اللہ تعالیٰ چکائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں آپ جو ہے نا میرے لیے دعا خیر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو جو ہے وہ آپ دبا دیں، اور اگر کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ کمنٹس اس کے امینڈمنٹ کی ضرورت ہے تو آپ جو ہے وہ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اجازت، اللہ حافظ۔